لاہور شہر کو مختلف ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ اصل میں اس شہر کی عاشق ہی بہت ہے، اور جس کو اس کی جو ادا بھا گئی اس نے اسی کی مناسبت سے اس کو نام دے دیا، اور کیونکہ یہ عاشق کے دل کی آواز ہوتی ہے تو ہر نام زد عام ہوتا چلا گیا۔ کوئی باغوں کا شہر کہتا ہے، کوئی پھولوں کا، کوئی کالجوں کا، کوئی داتا کی نگری، کوئی اس کو میاں میر صاحب کی نگری، اور کوئی مادو لال حسین، اور کوئی مساجد کی نسبت سے یاد کرتا ہے۔ لاہور کی تاریخ کو جاننے اور صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے شاید ایک عمر کافی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاہور ایک نشہ ہے، ایک لت ہے، جو لگ جائے تو ظالم جان نہیں چھوڑتا۔ جس نے ایک بار لاہور کو نگاہ بینا سے دیکھ لیا، پھر وہ اس کے شہر سے تاحیات نکل نہیں پایا۔ اسی لیے اہل دنیا اور عقل مند لوگ کبھی بھی اس کو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ لاہور کو پھولوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا یہاں واقعی پھول ہوتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ لاہور میں آپ کو پورا سال پھول ملیں گے۔ یہاں میں سالانہ پھولوں کی نہیں بلکہ سدا بہار پھولدار درختوں اور جھاڑیوں پودوں کی بات کر رہا ہوں۔ سوائے دسمبر اور جنوری کے مہینوں کے آپ ہر موسم میں پھول اور ان کی خوشبو سے لاہور میں محسوس ہو سکتے ہیں۔ جنوری کے اختتام اور آغاز بہار سے آپ کو سنبل، گل نشتر، طبوبیہ اپنی بہار دکھاتے نظر آتے ہیں، جن کو چند دنوں یا ہفتوں کے وقفہ سے کچنار، آلوچہ اور دھریک بھی جوائن کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سٹرس کی مسحور کن خوشبو بھی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ رات کو رات کی رانی اور پھر موتیا، چنبیلی، دن کا راجہ بھی اپنی بہار دکھاتے ہیں، جبکہ گلاب اور چمپا بھی اس محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ فروری، مارچ، اپریل ہر پودا، پھول، پھلدار درخت پھولوں سے لدا ہوتا ہے اور لاہور کے عاشقوں پر اپنی محبتیں نچھاور کرتا دکھتا ہے۔ جیسے ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو جیکارنڈا اور دھاک اپنی دھاک بٹھانے کو موجود ہوتے ہیں۔ جیکارنڈا کا ہلکا جامنی رنگ اور زمین پر گرے اس کے بے شمار پھول اور دھاک کے بغیر پتوں کے نارنجی پھولوں سے لدے درخت ایک عجیب سحر انگیز منظر پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے پھول ختم ہونے لگتے ہیں تو امل تاس نئی دلہن کی طرح اپنے خوبصورت پھولوں سے لدی آن پہنچتی ہے اور رنگ اور نور کی شعاعیں بکھیرتی ہے۔ اس دوران فروری سے لے کر آغاز دسمبر تک بوگن ویلا اپنے حسین رنگوں کے امتزاج کے ساتھ سونے پر سہاگے کا باعث بنتی ہے۔ اس دوران انار، باٹل برش، ہیبسکس، لاجسٹونیا، بیری، جامن، آم بھی اپنے پھولوں کی خوشبو، رنگوں اور پھلوں سے ماحول کو مزید خوشگوار کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ یہ سب رونق لاہور کے یہ سب دوست، یہ ہمدرد اور یہ مہربان آہستہ آہستہ ہماری خود غرضی، دولت کی ہوس، ذاتی اور وقتی مالی مفادات کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ پارک، باغات، کھیتوں، درختوں، پودوں، فصلوں کی جگہ شاپنگ مالز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، فارم ہاؤسز، سڑکیں، پارکنگ، فیکٹریاں، شو رومز، گودام، مارکیٹیں بنتی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب غیر ضروری ہے، مگر ہاں، یہ ضرورت سے زیادہ ضرور ہے۔ اور جس رفتار سے یہ سب ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ شاید اس شہر میں دیکھنے کو گھاس کا ایک سبزنکا بھی نہ ملے، کیونکہ تارکول اور کنکریٹ، بجری سیمنٹ کے سرفس سے بنے ہوئے فرش، پودے، پھول
پھل نہیں اگنے دیتے۔ شاید زمین سے پانی بھی نہ نکل سکے، کیونکہ سیمنٹ کے فرش اور سڑکوں پر بہنے والا بارش کا پانی زیر زمین نہیں جاتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی آمد کا پہیہ گھوم چکا ہے اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ اس پہیہ کو روکنا ہے، آہستہ کرنا ہے یا مزید تیز کرنا ہے، مگر تاریخ آپ کے ہر عمل کو یاد ضرور رکھے گی۔